صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ، اور انشاءاللہ آخری 2 درس ہوں گے اس کتاب کے، اور اس کے بعد اگلا باب شروع ہوگا۔ آج کا ہمارا جو باب ہے اس کا عنوان ہے قضاءۃ الصلاۃ الاولی فالاولی، قضا نمازوں کو یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کا بیان۔ پچھلا باب بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نماز قضا عصر کی ہو گئی تھی، تو مغرب سے پہلے اس کو پڑھا تھا اور پھر مغرب کو پڑھا تھا، تو یہ بھی وہی حدیث ہے دوسرے الفاظ میں اور اسی طرح کا عنوان ہے۔ تو ہم یہ دونوں حدیث پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ تشریح جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قضا نمازوں کی جو ترتیب ہے امام شافعی کے مطابق یہ صرف مستحب ہے۔ یہ بات اچھی بات ہے کہ پہلے قضا نماز پڑھی جائے اور پھر جس نماز کا وقت ہے اس نماز کو ادا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قضا اور وقتی نماز جو ہے ان کے درمیان ترتیب فرض ہے، لازم ہے، یعنی اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کا خیال ہے کہ جو وقتی نماز ہوگی وہ درست نہیں ہوگی، اور ضروری ہے کہ قضا نماز پہلے پڑھی جائے اور پھر جو جس نماز کا وقت ہے وہ پڑھی جائے۔ بہرحال یہ علماء کا اختلاف جو ہے ہم پیچھے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ حدیث ہے 573، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جابر بن عبداللہ قال فرماتے ہیں جعل عمر یوم الخندق یسب کفارہم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ وقال، اور فرمایا ما کدت اصلی العصر حتی غربت، کہ میں غروب آفتاب سے قبل نماز نہیں ادا کر سکا، یعنی عصر کی نماز میری جو ہے وہ چلی گئی اور آفتاب جو تھا وہ غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ قال، فرمایا فنزلنا بطحانا، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم وادی بطحان میں گئے۔ فصلی بعد ما غربت الشمس ثم صلی المغرب، تو پھر ہم نے غروب آفتاب کے بعد وہاں پہلے نماز عصر ادا کی اور پھر نماز مغرب ادا کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کے پہلے نماز عصر ادا کی اور پھر نماز مغرب ادا کی۔ اچھا، اس میں ایک اور روایت ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ میں پتہ چلتا ہے کہ اسی غزوہ خندق میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی تھیں، یعنی کفار کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ جاری تھا، وہ پیدر پہ وہ حملے کر رہے تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو تھیں وہ قضا ہو گئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ تو یہ جو باب ہے کہ قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، تو یہ ہم اس باب کی پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جب 4 نمازیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ان 4 نمازوں کو پڑھا، اور پھر اگلی جو آخری نماز تھی جس کا وقت تھا پھر اس نماز کو ادا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق قضا نمازوں کو بالترتیب ادا کرنا ثابت ہے۔ اور پھر 4 نمازیں بالترتیب پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو علماء کا خیال یہ ہے کہ جو امر کا صیغہ یہاں پہ آپ نے استعمال کیا، صلو کا مطلب ہے حکم دیا کہ صلو، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امر جو ہے، حکم جو ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، تو اس لیے نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں تو پھر اس ترتیب کا وجوب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ ظاہر ہے کسی کی اگر 1 سال کی نمازیں قضا ہیں تو اس میں وہ یہ نیت تو کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، پہلے میں پہلی نماز کی نیت کرتا ہوں، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، دل میں یہ چیز سوچ تو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وقتی نماز سے پہلے وہ 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں جو ترتیب ہے وہ اب واجب نہیں رہے گی، بلکہ اب اس کو جیسے آسانی ہوگی ویسے وہ پڑھ لے گا۔ اگلا جو باب ہے یہ باب ہے ما یکرہ من الثمر بعد العشاء، الثامر من الثمر والجمع الثمار ہاہنا فی موضع الجمع، کہ ما یکرہ من الثمر، ثمر کہتے ہیں رات کے وقت بات چیت کرنا، تو نماز عشاء کے بعد گفتگو کی کراہت کا بیان، اور ثامر یہاں جو ہے یہ ثمر سے ماخوذ ہے اور اس کی جمع ثمار ہے، مطلب ثامر کے معنی ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے والا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورہ مومنون کے اندر آتا ہے سامرن تہجرون، کہ راتوں کو
یہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. یہ کفار کے بارے میں آیا ہے کہ وہ راتوں کو وہ بےہودہ بکواس کرتے تھے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے. حدیث یہاں پہ ہے 574، اور اصل میں باب کا جو مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو جو ہے وہ کم سے کم کرنی چاہیے، اور اس کی کراہت کا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہی حدیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے 574 یہ ابو منہال سے روایت ہے. ابو منہال قالا کہتے ہیں انطلقت مع ابی الی ابی برزۃ الاسلمی، کہ میں ابی برزہ اسلمی کی طرف اپنے والد کے ساتھ گیا. فقال له ابی، اور ان سے میرے والد نے کہا حدثنا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، میں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے. قالا، انہوں نے کہا کان یصلی الحجیر وہی التی تدعونها الاولی، اور ظہر کی نماز جسے تم نماز اولی کہتے ہو، حین تطلع الشمس، کہ وہ اس وقت پڑھتے تھے جب تطلع الشمس یعنی سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جلدی پڑھ لیتے تھے. ویصلی العصر، عصر پڑھتے تھے. ثم یرجع احدنا الی اہلہ فی اقصی المدینہ، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی عصر پڑھ کے اور مدینہ کے حوالی کی طرف جو مضافاتی علاقہ تھا اس کی طرف جاتا. والشمس حیۃ، تو سورج بھی روشن ہوتا تھا. ونسیت ما قال فی المغرب، اور مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے مغرب کے بارے میں کیا کہا تھا. قال، اور کہا وکان یستحب ان یؤخر العشاء، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے. وکان یکرہ النوم قبلہا، اور عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے. والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند کرتے تھے. وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ حین یعرف احدنا جلیسہ، اور فجر کی نماز جب پڑھتے تھے، یعنی ہم فجر کی نماز جب ہم پڑھ چکتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان سکتا تھا. وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى 100، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے. یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. صلاۃ اولیٰ اس لیے کہتے تھے ظہر کی نماز کو کہ جو واقعہ معراج ہوا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جبرائیل علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی تھیں. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 2 دن نمازیں پڑھائی تھیں، ایک دن اول وقت میں اور ایک دن آخر وقت میں. تو جو سب سے پہلی نماز پڑھائی تھی ظہر کی نماز تھی، اس لیے اس نماز کو نماز اولیٰ کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہاں پہ جو حدیث کا موضوع ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ سو جائیں اور آنکھ نہ کھلے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ لوگ جلدی سو جائیں تاکہ نماز تہجد کے لیے بھی اٹھ سکیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں. یہ ہمارے جو معاملات ہیں، یعنی دین کے اندر ناپسندیدہ معاملات ہیں. اگلا باب بھی اسی سے متعلق ہوتا ہے، باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء. یعنی پیچھے تو یہ تھا کہ فضول قسم کی گفتگو جو ہے وہ عشاء کے بعد ناپسندیدہ تھی، اور یہاں آ رہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد فی الفقہ دینی مسائل والخیر، اور خیر اور بھلائی سے متعلق گفتگو کرنے کا بیان. یعنی عشاء کے بعد دین کا علم حاصل کرنا، دین سکھانا، یا کوئی اور خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. یہ حدیث ہے 575، اور یہ حدیث جو ہے یہ روایت ہے حضرت قرۃ بن خالد سے. حدثنا قرۃ بن خالد فرماتے ہیں قال انتظرنا الحسن، کہ ہم انتظار کر رہے تھے حضرت حسن بصری، یہاں پہ مراد ہے کہ ہم حضرت حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے. وراس علینا، اور انہوں نے تاخیر کر دی، دیر سے ہمارے پاس آئے. حتی قربنا من وقت قیام ہی، یہاں تک کہ ہمارا وہاں سے اٹھنے کا وقت جو تھا، یعنی مسجد سے اٹھ جانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا تھا. فجاء فقال، وہ آئے اور انہوں نے فرمایا دعانا جیراننا ہؤلاء، کہ میرے ہمسایوں نے مجھے بلا لیا تھا، یعنی اس لیے مجھے دیر ہوگی کہ میرے ہمسایوں نے مجھے کسی کام سے بلا لیا تھا. ثم قال، پھر کہا، قال انس، کہ انس فرماتے ہیں نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے. حتی کان شطر اللیل یبلغ، یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ گزر گیا، آدھی رات جو ہے وہ گزر گئی. فجاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فصلی لنا، پھر ہمیں نماز پڑھائی. ثم خطبنا، پھر ہمیں خطبہ دیا. مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خطبہ دیا. اور یہاں جو مسئلہ لا رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد خطبہ دینا، تعلیم دینا اور دین کی بات کرنا وہ درست ہے. فقال، اور فرمایا الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، کہ دیکھو لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ کے سو گئے. وانکم لم تزالوا فی صلاۃ منتظرتم الصلاۃ، اور تم لوگ جو ہو ابھی تک، یعنی جب تک تم نماز کے انتظار میں تھے نماز میں رہے. یعنی لوگ تو سو گئے اور تم لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، اور جب تک تم بیٹھے رہے کیا ہوا کہ تم نماز ہی میں رہے.
قال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْتَظَرُ الْخَيْرِ، کہ کوئی قوم بھی جب تک خیر کے کام میں انتظار کرتی ہے، نیکی کے منتظر رہتے ہیں، یعنی نیکی کا کام کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، تو گویا وہ نیکی کرنے کا ثواب پاتے رہتے ہیں۔ قال قرۃ، قرۃ کہتے ہیں ہوا من حدیث انس، کہ یہ جو بات ہے یہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث میں داخل ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً، یہ روایت نہیں ہے، بلکہ حضرت انس کا اور حضرت حسن بصری کا ہی قول لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ یہ جو اوپر بات فرمائی تھی آپ نے کہ جب تک آپ نماز کے انتظار میں رہے، کوئی آپ لوگ نماز میں ہی رہے، تو اسی سے حضرت حسن نے یہ بات نکالی کہ جب تک کوئی خیر کے کام کے انتظار میں رہتا ہے اور خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے، تو اس وقت تک گویا وہ نیکی ہی میں رہتا ہے، اور اس کو ہر قسم کے نیک کام کے لیے انہوں نے عام قرار دے دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ نماز ہی کے بارے میں ہے۔ لیکن اس باب سے امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عشاء کے بعد دین کا کام، خیر کا کام، اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن لغو کام، لا یعنی کام، جیسے کہ آج کل ہم لوگ رات کو بیٹھ کے دیر تک گپے ہانکنا، دیر تک فلمیں دیکھنا، اور لوگ جیسے بالکل لغویات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور رات دیر تک موبائل پہ لا یعنی چیزیں دیکھتا رہنا، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ البتہ دینی کام، اچھے کام، خیر کے کام، تعلیم دینا یا کوئی اور خیر کا کام کرنا، ان کی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔